محترم شاہ صاحب، کشمیر ہوپ کو وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جی. آپ سابقہ MLC رہ چکے ہیں. بالکل رہ چکا ہوں. پینتھرس پارٹی کے ساتھ آپ ایک دور میں رہے. ایک دور میں نہیں رہا، پینتھرس پارٹی سے ہی میری کریشن ہوئی ہے. میرا جو پولیٹیکل کیریئر ہے، میری جو آئیڈینٹی ہے، یہ پینتھرس پارٹی میں ہی مینوفیکچر ہوئی ہے، اسی کی فیکٹری میں. 2014 میں آپ نے PDP کی حمایت کی جب مفتی صاحب. بالکل کی. اس کے بعد آج آپ نیشنل کانفرنس کے ساتھ. بالکل ہوں نیشنل کانفرنس کے ساتھ. اس کی بنیادی وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاست میں موسم اور چانس دیکھے جاتے ہیں. یہ کوئی جنت اور جہنم حاصل کرنے کے لیے سیاست نہیں کی جاتی. سیاست میں موسم، عوامی مفادات اور موقع دیکھے جاتے ہیں. آپ کے نزدیک ایسی کون سی تنظیم ہے جو پورے ریاست جموں کشمیر کی صحیح نمائندگی اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کون سی جماعت کر سکتی ہے؟ یہ کوئی میں نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہوں، تو نیشنل کانفرنس ہی لوگوں کی صحیح نمائندگی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ 100 سال پرانی تنظیم ہے، ایک تحریک ہے، ایک مومنٹ ہے، اور بڑی اچھی نمائندگی انہوں نے کی بھی ہے اور کر بھی سکتی ہے. فاروق صاحب نے ایک بیان دیا حال ہی میں کہ مسلم راہ دہندگان کو بانٹا جا رہا ہے، ایک نئی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں. اس پر PC کے چیئرمین سجاد لون صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر فاروق صاحب کو یہ لگتا ہے کہ نئی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں، PC ان کے مطابق 45 سال پرانی تنظیم ہے، تو انہیں چاہیے کہ فاروق صاحب اور محبوبہ مفتی جی کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے کر ان کی حمایت کریں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دونوں بیان میں جو فاروق صاحب نے بیان دیا کہ ووٹرز کو بانٹا جا رہا ہے یہاں پر، یا سجاد صاحب نے جو بیان دیا کہ فاروق صاحب اور محبوبہ مفتی جی کو استعفیٰ دے کر ان کی حمایت کرنی چاہیے، ان دونوں بیانوں کے مطابق آپ کیا کہنا ہے؟ آپ کا کہنا؟ دیکھیے جی، جہاں تک سیاست اور ریاست کا تعلق ہے، موجودہ دنیا میں اکثریت ان ریاستوں کی ہے جہاں جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیاست چھوڑ دو. گورنمنٹ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل، یہ ایک فارمولہ ہے جس کے ذریعے حکومتیں بنائی جاتی ہیں. جموں کشمیر کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کسی کے غلام نہیں. سمجھے میری بات؟ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے. یہاں ایجنسیز نے کریشن کی، وہ 47 سے ہی کی. یہاں مہاراجہ بہادر شری ہری سنگھ جی کے خلاف بھی ایک سازش ہوئی، وہ بھی ایک کریشن تھی. کہاں سے تھی، کیا تھی، کبھی بات کریں گے اس پر. وہ بھی ایک کریشن تھی. لوگوں کے سامنے غلط بیانی کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے غلط تاریخ پیش کی جاتی ہے. یہاں پر شیخ صاحب کے خلاف بھی ایک کریشن کی گئی. یہاں پر فاروق صاحب کے خلاف بھی ایک کریشن ہوئی. اور یہاں ریاست میں جو گزشتہ 30 برس یہاں گن کلچر رہا، یہ بھی ایک ایجنسیوں کا کھیل تھا، یہ بھی کریشن تھی. کبھی اسلام کو ایکسپلائٹ کیا، کبھی پالیٹکس کو ایکسپلائٹ کیا، کچھ لوگوں نے الیکشن کو ایکسپلائٹ کیا، ہے نا. تو یہ دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ کریشن ہوتی رہتی ہے یہاں پارٹیوں کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق نے کوئی غلط نہیں کہا ہے، اس نے بڑی صحیح بات کہی ہے. ہاں، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. میں ڈاکٹر فاروق صاحب کی باقی باتوں سے اتفاق کروں یا نہ کروں، لیکن اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس ریاست کے خلاف، اس ریاست کے عوام کے خلاف 1931 سے پہلے سے ہی سازشیں جاری ہیں. جس وقت مہاراجہ بہادر کے جس کو ہم منسیریا کہیں گے، قانون کی زبان میں ہم منسیریا کہیں گے، جس وقت ہز ہائنس مہاراجہ ہری سنگھ کا منسیریا پڑھ لیا تھا، براعظم ایشیا کے کچھ لیڈروں نے، اس وقت سے ہی ریاست کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی، اور وہ سازشیں ابھی تک رواں دواں ہیں. اس ریاست کی تقسیم ہوئی، اس ریاست کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا. 85,000 کچھ 100 مربع میل اس ریاست کا جغرافیہ تھا، جو کہاں اکثر چین کہاں ہے، کچھ چین کے پاس ہے، کچھ پاکستان کے قبضے میں ہے، کچھ یہاں ہے. اب اس کو UT بنایا گیا، لداخ کو الگ UT بنایا گیا.
چیر پھاڑ تو یہاں چلتی رہتی ہے، کبھی انسانوں کی تو کبھی ریاست کی. کشمیر میں آئے روز نئے نئے واقعات پیش آتے ہیں حالات کے لحاظ سے یا سرکار کی طرف سے نئے نئے حکم نامے جاری کیے جا رہے ہیں. محبوبہ مفتی جی ان حالات اور ان واقعات اور حکم ناموں کے متعلق اپنے بیان جاری تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے پارٹی کے جو سربراہ ہیں عمر صاحب وہ لب کشائی نہیں کرتے ہیں ان معاملات کو لے کر. اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے یہ ہوتے ہیں، یہ وقتی اسٹیٹمنٹیں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹیکٹکس، ان کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ. آج یہ حکم نامے جاری کرتے ہیں، کل ہماری حکومت آئے گی ہم نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں گے سب کو. عمر صاحب عوام کو بیوقوف کیوں بنائیں؟ میں عوام کو کیوں بیوقوف بناؤں؟ ہماری جب حکومت آئے گی، ہماری جب اس ریاست میں حکومت بنے گی، ہم ان تمام قانونوں کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں گے. چونکہ آپ پہاڑی فورم کے سپوکس پرسن بھی ہیں، آپ پہاڑی لوگوں کی زبان، ان کی ثقافت اور ان کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ میں جو کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. میری زندگی کا مقصد ہی یہ رہا کہ میں پہاڑی لوگوں کی کھوئی ہوئی شناخت بحال کروں، کیونکہ 1947 میں جو ریاست کی تقسیم ہوئی تھی وہ ایک کلچرل ڈویژن تھی، اور تب سے 1947 سے پہاڑی لوگ اپنے حق کی تلاش میں جنگ لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور پہاڑی عوام کے حصول شیڈول ٹرائب کے لیے ایس ٹی درجے میں شامل کرنے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک حکومت ہندوستان پہاڑی طبقے کو شیڈول ٹرائب کے زمرے میں شامل نہیں کرتی. یعنی پہاڑی لوگوں کے لیے، گجر برادری کے لیے اور کشمیری عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ کہوں کہ جہاں تک پہاڑی، گجر یا کشمیری، یہ سب ایک چمن کے پھول ہیں. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اس ریاست میں سب ایک چمن کے پھول ہیں. چونکہ آپ کی اور میری دوستی تب قائم ہو سکتی ہے ہم دونوں کے پیٹ میں روٹی پڑے، دونوں کو کھانا ملے، دونوں کو کپڑا ملے. میں اپنے بدن پر مہنگے مہنگے کپڑے پہنوں اور میں 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کھاؤں، اور آپ کو میں ہوٹل کے دروازے کے باہر بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دوں انتظار میں، تو دوستی کہاں کی ہوئی؟ لہذا یہ ہمارے بیچ میں ایک ڈویژن کریٹ کیا گیا ہے. گجر، پہاڑی، وہ چیز، یہ چیز سب ڈویژن ہے. آپ اس ڈویژن کو ختم کر کے ان سب کو یونائٹ کرنے کے لیے ہماری جدوجہد ہے، جو پہاڑی جدوجہد ہے، جو گجر اور پہاڑی تقسیم کی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی لڑائی کی بنیاد رکھی گئی ہے ایک سازش کے تحت. ایک طبقہ، پہاڑی طبقہ، جس کو اپنے سماجی حقوق نہیں مل رہے ہیں، جن کے اندر ایک زہر پنپ رہا ہے، اور جس دن یہ زہر پھٹے گا اس دن ہم ہوں زندہ یا نہ ہوں، لیکن یہ زہر اس پورے جسم کو زہر آلود کرے گا. اس لیے بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے میرے جیسے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ زہر کا پھوڑا پھٹے اور جسم کو زہر آلود کرے، اس سے قبل ہم اس کو ڈرین کر کے اس کی زہر کو باہر نکال کر زائل کر دیں، تاکہ یہ پورے جسم کو برباد نہ کرے. لہذا جو یہ پہاڑی اور گجر کا ڈویژن کیا گیا ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے ڈویژن کے بعد دوبارہ ایک ڈویژن ہوا، جس کا مطلب تھا کہ پہاڑی اور گجر طبقہ پولیٹیکل پاور گین نہ کر سکے. اور یہ گجر لیڈروں کی بہت بڑی غلطی تھی، پولیٹیکل بلنڈر تھی. میں پیغام دے کر ان کو کہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ جو انہوں نے اس ڈویژن کو تسلیم کیا معمولی فائدے کے لیے، چھوٹے مفاد کے لیے بڑے مفاد کو قربان کر دیا. گجر اور پہاڑی مل کر اس ریاست کی، جموں کشمیر یوٹی کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس وقت بھی پہاڑی سپیکنگ پیپل جو ہے اس جموں کشمیر یوٹی کی
سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی. تو ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ حکومت میں نہ آ سکے, یہ پولیٹیکل پاور نہ بن سکے, اور ہمارے گجر بھائیوں نے اس بات کو نہیں سمجھا. آخر پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں تمام پہاڑی قبائلی طبقے کو اپیل کرتا کہ وہ تعلیم تربیت در زیادہ زور دیں. اسی طرح میں گجر برادری نہ بھی اپیل کروں کہ وہ تعلیم تربیت کی طرف زیادہ توجہ دیں. بہت قٲشِر پاپولیشن قٲشِر برادری تمن اپیل کران کہ علمس کن گژھن زیادٕ کن رجوع, اور علم ہی بڑی دولت ہے.